شریف پڑھو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وذریاتہ وعلی بیتہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي فضل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا. وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الصلاة صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ورؤوف رحيم. ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. انتہائی قابل قدر رونق اسٹیج حضرات، پروگرام کے روح رواں میرے عزیز مولانا ولی محمد سہروردی صاحب، صوفی باصفا مولانا عبدالرحمان صاحب، مولانا محمد صاحب قبلہ، قاری مولانا میاں لطیف صاحب، دیگر میرے عزیز جو حاضر تھے جو چلے گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اجازت کے ساتھ گئے. آپ جتنے بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں. بہت کچھ باتیں آپ لوگوں نے ہم نے سنی، اس کو بار بار ریپیٹیشن کرنے سے تکرار کرنے سے تو کوئی حاصل نہیں ہے. تعریف تو میرے عزیزوں میرے رب کی ہے جس نے سارے جہان کو بنایا. بے شک سبحان اللہ. اب میں زیادہ وقت ضائع کروں یا بے شک حق تو بنتا ہے کہ حوصلہ افزائی کروں، میں بھی انہوں نے جو باتیں اچھی کہی اس کو دوہراؤں، لیکن کچھ میری ساتھ اعتذار ہے، مجبوری ہے. وقت کی نزاکت کا مجھے احساس ہے، مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے. آپ لوگ بہت قابل قدر مبارکباد کے لائق ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا قرآن جب اپن کھولیں گے تو اس میں پہلا ہی کیا ہے میرے عزیزوں؟ کیا بیٹا پہلی سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. تو رب سے بڑی کسی کی تعریف نہیں. لطیف صاحب نے اپنا حق ادا کیا، حاجی صاحب کے شہزادہ حاجی عبدالغفور صاحب نے بھی فکری طور پر اپنی قوم کے مستقبل اور تعلیم کے لیے اچھی باتیں کہی. جنہیں چیدہ انمول موتی مولانا ولی محمد صاحب قبلہ نے بھی بہت اچھے پہنچائے. طارق صاحب قابل مبارکباد ہے، عالم بھائی ہے. زیادہ خوشی مجھے میرے بچوں سے بھی زیادہ میرے عزیز مولانا عبدالحی خمیسہ خان پر اس بات پر ہوئی، اس نے تعلیم بالغان ایک سرکار نے چلایا تھا چند سال پہلے 1990 کے لکش میں ساکشرتا ابھیان تعلیم بالغان. ایک ضلع شکشا ادھیکاری تھے بیچارے کیکڑی کے، وہ چلے گئے دنیا سے. میں پانی تھا میرے یہاں افسو بھی آتا تھا، کلکٹر صاحب آتے تھے، یقین مانے ایس پی بھی آتا تھا. مولوی کے دامن میں کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں، لیکن امیری میں رئیسی کرنا یہ دربار سب کا نہیں لگتا ہے. یہ رب جس کو ورنہ بڑے بڑے وقت کے مفتی اور پیر عالم آتے تھے لیکن فقیر کے پاس کچھ نہیں تھا. پتہ نہیں میرے گوشت کے خزانے کا کچھ نہ کچھ ایک جوہر تھا سخا کا جس کی برکت تھی. تو یہ ساکشرتا ابھیان کہتے تھے جس کو تعلیم بالغان میں زیادہ خوشی سے اس لیے ہوا، انعام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے.
کہ میری قوم میں اتنی بیداری آئی یا مولانا محترم کے اخلاق میں محبت نے یا کسی بزرگ کی تقریر نے میرے جوانوں میں انقلاب پیدا کیا کہ جوانی میں انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا. اس لیے یہ پیغام آپ عام کریں اور جوانوں میں حوصلہ پیدا کریں. اور یاد کرو میرے عزیزوں، فاروق اعظم انہوں نے کہا تھا کفار مکہ نے ہم 40واں نہیں ہونے دیں گے. دیوبندی کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دیں گے، مطلب 39 مسلمان ہوئے تھے، 40 میں فاروق اعظم ہونے آ رہے، مسلمان نہیں ہونے دیں گے. فاروق اعظم مسلمان ہوئے. تاریخ پڑھی ہے، سنی تو ہوگی نا. کھل کر کے کعبے میں نماز پڑھی کہ تو سبحان اللہ. اس کے بعد میرے فاروق اعظم نے سورہ بقرہ پڑھی. سورہ بقرہ قرآن شریف میں الحمد شریف الف لام شروع ہوتا ہے. کتنے سپاروں میں بیٹا؟ الف لام کے بعد دوسرے سپارہ نام بولو. تیسرا سپارہ دل کا رسول. 2.5 سپاروں میں قریب سورہ بقرہ ہے. آپ نے نبی پاک سے سورہ بقرہ پڑھی، ایک اونٹ ذبح کیا، صحابہ کی دعوت کہ تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاریخ اسلام کی 32-35 سال کی 36 سال کی عمر میں جب اسلام آئے سیدنا فاروق اعظم تب قرآن پڑھا. بہت اچھا. ہم ان سے بوڑھے ہو گئے، اب بھی توفیق نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں یا کچھ صورتیں یاد کر لیں. یہ مجھے بہت خوشی ہوئی. اس خوشی کا میں اظہار نہیں کر سکتا. میں دعا کرتا ہوں اللہم زد فزد، اور ترقی دے اور ترقی بخشے. آمین آمین. بہت اچھا. جلسہ میں میرے عزیزوں سب آئے. یہ میرے نبی کی نسبت سے بھی ہے میرے عزیز کو. جلسہ تو 12ویں میں کرنا تھا، اور 12ویں میں بھی جلسے کرو. عرس جس مہینہ کہتے نہیں، وہ سب صدقہ 12ویں ماہ کا ہے. یہ میرے عمر خلیفہ ہے، یہ میرا احمد عبدالی زندہ آباد یہ خلیفہ ہے. اس جلسے میں میرے عزیزوں مفتی صاحب کے شہزادہ علی وقار وکیل منور علی خان قادری بھی ہے، اور تاج العلماء کا چھوٹا شہزادہ صدام سروردی بھی ہے. سمجھو دونوں ہیں. اور نمائندہ ولی محمد صاحب اپنی جگہ ہے. ایک 20 سال پہلے تقریباً ایک ایڈیشنل کلیکٹر تھا ہری سنگھ جودھ پور میں، اپنے ماروڑی کے تھے، تو ریٹائر ہو گئے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس سال جلسے میں نہیں آئے گے. وہ اڈیکٹ تھے میرا سنگھ کی جماعت کے درگاہ بخاری کے، کہ مفتی صاحب کے پریوار کا کوئی آنا چاہیے. میں کچھ نہیں جانتا، مولوی پیر مجھے نہیں چاہیے. مجھے وہ بات ذہن میں خاندانی ٹھاکر تھا، راجپوت تھا. اس نے کہا وہ ہم اسی پوزیشن میں تھے. نیپالی سے آیا، وکیل صاحب کو جودھ پور سے لیا. وہ کہ صاحب آپ آ گئے، مفتی صاحب آ گئے ہمارے ساتھ. بہت اچھا. یہی جو خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نسبت کو دیکھتے ہیں. بہت اچھا. آج مفتی صاحب کی روحانیت بھی آپ کے ساتھ ہے، تاج العلماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ. بہت اچھا. آپ اطمینان رکھیں اور آپ یاد رکھو میرے عزیزوں، اتفاق زندگی ہے، اتفاق زندگی ہے، اختلاف موت. موت. ایکتا زندگی ہے اور آپس میں لڑیں گے بڑھیں گے تو ختم ہو جائیں گے. اتفاق زندگی ہے، اختلاف موت ہے، بے آئی نہیں. اسی طریقے سے علم زندگی ہے، جہالت موت. بہت ہے. ارے واہ. عزت چاہتے ہو، اچھے عمل کرو، دنیا میں اچھے کام کرو، اور آخرت میں جنت چاہتے ہو تو اچھے عمل کرو. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. کیا ہے وہ؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. واہ. یہ خاکی اپنی فکر میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ناری ہے. بے شک. وہ جنتی دوزخی ہے. عمل سے کام بنتا ہے. عمل کی دنیا میں بہت پیچھے. اب اتنی ساری تقریریں کی، سب نے علم پہ زور دیا کہ نہیں دیا؟ بولو. بے شک. اب وہ 5 جوانوں نے جو بھی پڑھا، 6 جوانوں نے، کتنے جوان ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے گئے. اپنے عالم کہتے داڑھی رکھو، نبی کی سنت ہے. ابھی دم نکل جائے تو نبی کو منہ کیا بتاؤ گے قبر میں؟ ہاں ہاں. یہ تو سنت ہے بابا آدم سے لے کر ہم نبی کی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے جوان ہیں جو وعدہ کریں گے ہم قرآن پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. جس کا ایک جذبہ ایمان. پیدا کرو. آپ قرآن پڑھو گے، ارے واہ. پڑھتے چلے جاؤ. بہت اچھا. نماز میں بھول جاتے ہیں تو قرآن کے معنی پہ غور کرتے جاؤ. آپ غور کرتے جاؤ، آپ کو لطف آتا جائے. بے آپ شک. بھول نہیں سکتے. امام کبھی بھولتا ہے تو کیوں بھولتا ہے؟ جب مقتدی کا وضو ادھورا ہوتا ہے تو امام بھولتا ہے. تو قرآن پڑھتے جاؤ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قل هو اللہ احد اللہ الصمد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یاسین. جو پڑھو گے آپ معنی سمجھ جاؤ گے، آپ کو مزہ آتا جائے گا.
قرآن پڑھنا قرآن دیکھنا بھی عبادت. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبۃ اللہ شریف کا دیکھنا عبادت. کہو سبحان اللہ. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. بہت اچھا. بغیر دیکھے پڑھنا ثواب ہے اور دیکھ کے پڑھو گے ڈبل ثواب ہے. اور قرآن کو مانا اور مطالب مفہوم اس کے مطلب کو سمجھتے ترجمہ پڑھو گے اور کئی گنا زیادہ ثواب ہے. بہت اچھا. شہنشاہی دو عالم کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے واہ واہ. مدینے والے فرشتے نور کی چادر وہاں پر تان لیتے بے ہیں. شک بہت بے شک. اچھا. مہو خورشید ہو سورج چاند مہو خورشید ہو یہاں راستے کے پیڑ پودے ادب سے سر جھکا کر ان پہ آقا مان لیتے ہیں. بہت اچھا. خدا والے کفر کی خدا والے دلوں کی بستیوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ والے ولی اللہ خدا والے دلوں کی بستیوں کو آباد کرتے ہیں. اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں. سبحان چلا آتا ہے خود بیت اللہ ان کی زیارت کو. بیت اللہ ان کی زیارت کو جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نصیب ہو بستی والوں اور ادارے کے ذمہ داروں کارکنان مخلصین محبین کہ آج میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ روح حاجی کامل نام کا گیان کرتا ہے. کامل دادے کا ان نام کی کامل. تربت بھی نور سے مسکرا رہی ہوگی مسکراتی ہوگی کیونکہ ان کی زمین پر بھئی ان کی اولاد کی زمین ہے. بے شک بے شک. آپ کہاں بیٹھے ہو ابھی بولو آپ بولو بجمے سے. کاملانی کھیت میں. کاملانی کھیت بے شک پانی دکھاتے ہیں لیکن ہند میں پانی بیٹھا جا ہی زمین جنت جو ہی حصہ ہے. بے شک. حدیث کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں جنت کا ٹکڑا ہے. بہت اس سے اچھا. اچھی اور اس سے بڑھیا کوئی جگہ نہیں اس سے بڑی کوئی محفل نہیں. یہ ہماری بخشش کا بھی ذریعہ ہے بے اور شک، ہماری بے نجات شک. اور سعادت مندی کا بھی باعث ہے. لوگ سبحان اپنی اللہ. تعریف سے خوش ہوتے ہیں. ارے تم تو خوش ہو کہ نہیں ہو میرا ایمان کہتا ہے حاجی کامل کی روح خوش ہو رہی ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. ان کی نسل میں اللہ نے سے نیک بیٹے پیدا کیے تائی سرپت محمد رحیم صاحب ہو اور ایک قاری اپنی جگہ ہے. قاری تو ہم نے قرآن پڑھا قاری کہتے ہیں لیکن خلیفہ میرے تاج نے سبق دیا میں اسی قدر کرتا ہوں. بہت یہ اچھا. جتنے بھی خلیفے ہیں ان کو مت دیکھو اس کے سر پہ آل نبی نے ہاتھ رکھ دیا بہت اچھا. اور سر بہت تھے. بہت اچھا. جب بہت تک بکے نہیں تو یا رسول اللہ کوئی پوچھتا نہیں تھا. آپ نے خرید کر انمول کر دیا. بہت اچھا. یہ بلال حبشی کے لیے کہا گیا ہے لیکن جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا میرا تاج دھنی تم نے خرید کر انمول کر دیا ہے. بہت اچھا. یہ جنت کا حصہ ہے. یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. ہماری نجات کا یعنی چھٹکارا جہنم سے دلانے والی یہ محفل ہے. ہم گنہگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے حبیب کے امتی ہیں. بے شک. ان کے صدقے سے اللہ ہم کو کسی بہانے بخشے گا. یہ ذریعے ہیں یہ بہانے ہیں. اس سے بڑی اور کیا سعادت چاہیے ہمیں آپ کو یار. بہت اچھا. اور کیا چاہیے. درود شریف پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ جھوم کر اور صلاح صبوری پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا میر محمد آپ اسٹیج پر آئے. فرمائیے. مولانا میر محمد صاحب. بس سر ایک بات ذہن میں آئی تو تعریف تو میرے رب کی ہے میرے عزیزوں لیکن مولانا محترم نے بھی خوشیوں کے شادیانے بجائے دنیاوی اعتبار سے خوب ٹھاردار خوشی ہوئی نہیں ہوئی. ارے بھی تعریف تو کرو نہیں. ہاں تو کہہ دو بے شک بے شک. وہ تاجم صاحب نے شادی کی تو بڑی شاندار کی نہیں کی. اس کو سجانے سجانے میں لمبا وقت لگا. بہت طاقت لگائی انہوں نے رات دن. بے شک. لگائی نہیں لگائی. ایک دنیاوی اور ایک جب دوسرے مرحلے پر خوشی دے نعمت دے تو شکر کرو اور اللہ. غم عطا کرے تو کیا کرو بولو صبر. صبر. کیا کرو. اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ مع الصابرین. اللہ نے کہا بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ان کی زندگی میں میرا تجربہ ہے
کہ انہوں نے اپنی ہستی اور اپنی جو شخصیت ہے خدا نے بتا دیا خوشی میں تیرے ساتھ ہوں، غم عطا کروں تو تیری یہ طاقت ہے، روحانیت تو بعد میں ملے گی، ابھی زندگی کی بقا اللہ رکھے. لیکن وہ آخرت کا گناہ جو دنیا سے گیا وہ درویش تھا، مستانہ تھا، لیکن نائب رسول عالم تھا. بے شک. اس کا انداز آپ دیکھو، یاد کرو، کدھر دیکھتا کدھر بات کرتا، کیسے مسکراتا تھا. یہ میرے دل کی بات ہے جو فوراً ذہن میں آ گئی، آنند فانند. وہ کہتے ہیں دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکا. باقی باللہ کو وہ باقی رہے گا، وہ شہادت کی موت مرا ہے، اس کا جنازہ اس دھوپ سے نہ آیا ہے نہ جائے گا. اور اتنی پبلک میرے علاقے میں کسی فرزانے کی کسی دیوانے کے جنازے میں نہیں. اس کی بارات کس نے سجائی، اس کی بارات کے لیے کس نے اہتمام انتظام کیا. تقریر سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ایک دل کی کیفیت آواز ہے. اب بتاؤ، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. آدمی کی محبوبیت اور مقبولیت کا پتہ میرے عزیزوں دنیا کے جانے کے بعد لگتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، وہ رب جو نعمتوں سے نوازے شکر بھی ادا کرو، اور جب اپنی نعمت واپس لے تو صبر بھی کرو. ہر آدمی اس دور سے گزرا، میں بھی گزرا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے. تو زندگی اللہ کی امانت ہے. ابھی میرے عزیز رہے کر کے کلامی شعر پیش کر رہے تھے، ایمان میں گرمی پیدا کرنے والے، حرارت ایمانی کے شعلہ جبالوں کو اور تیز کرنے والے. تاریخ کے صفحات جنگوں سے بھرے پڑے ہیں، انسانوں کے خون سے ہولیاں کئی بار کھیلی جا چکی ہے، لیکن شہادت کی جو تڑپ واقعہ کربلا میں ہے وہ کسی میں نہیں. صدیاں بیت گئی، آج بھی دنیا میرے حسین کے نام پہ مرتی ہے. کیوں؟ وہ حسین ایک گود میں حسین ہے اور ایک گود میں نبی کا بیٹا ابراہیم ہے. نبی کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو نبی محمد عربی چومتے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، لب چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں. فرشتہ جبرائیل ملک سوار آ گیا، فرشتوں کا سردار کا ان دونوں پھولوں میں سے ایک پھول رب لینا چاہتا ہے. میرے رب کی آنکھیں بھر آئی، کس کو لینا چاہتا ہے؟ جس کو دو، چاہے آپ کے نواسے کو دو، فاطمہ کے بیٹے کو دو، چاہے اپنا بیٹا ابراہیم دو، نبی ایک، رب ایک کو لینا چاہتا ہے. امتحان ہے. میرے آپ کے آقا محمد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میری گود میرا بیٹا لے لے، مجھے غم نہیں، صبر کر لوں گا. میری فاطمہ کا ذکر پڑا چلا جائے، مجھے برداشت نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان حسین، سبحان اللہ. شہزادے سرکار ابراہیم علیہ السلام تھوڑے وقت سے بعد دنیا سے پردہ فرما دیا. نبی پاک کی 4 بیٹیاں رہ گئی. نہیں بیٹا آواز نہیں. ایک اشارہ، وہ نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. کہ سبحان اللہ. وہ نبی اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. وہ نبی کہے ابو جہل کے بیٹے سے تو کہہ دے پتھر تو چلا، پانی ادھر جا رہا ہے، ڈھال ادھر ہے. ابو جہل کا بھی اکرما آیا، بیٹا کہا کہ پتھر یوں آ جائے تو تو کہہ دے میرا نبی بلاتا ہے، تو رخ تیر کے پتھر ادھر آ گیا. بے شک. وہ درخت یہودی کا یہ درخت آ جائے مسلمان ہو جاؤں گا، جا کہہ دے درخت کہ میرا نبی تجھے بلاتا ہے. درخت جڑوں کو کھینچ کے آ جائے، اونٹ فریاد کرے، ہرنی فریاد کرے. وہ نبی اگر حسین علیہ السلام سجدے میں آ جائے تو سجدہ لمبا کر دے. خطبہ دے رہی جمعے کا، حسن حسین چھوٹے گرتے پڑتے آتے ہیں، خطبہ چھوڑ دے. میری فاطمہ حسن کے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے. اگر روٹ جائے تو فاطمہ اگر دامن پھیلا دے تو فرشتے جھولا جھولانے آ جائے، جنت سے جوڑے آ جائے. وہ نبی اگر دعا فرما دیتے تو میرے حسین سے امتحان کربلا کا ٹل نہیں جاتا. لیکن نہیں، قوم کو پیغام دینا تھا. میرے حسین نے 56 سال کی عمر میں جوان قربان کیے، ہنستے کھیلتے معصوم قربان کیے، کلیجے کے ٹکڑے لٹا دیے، اور 56 سال کی عمر میں کئی زخموں سے چور ہو کر سر سجدے میں رکھا. تب شاعر نے منظر کھینچا ہے، شمشیر بکفو قاتل کھڑا، کوئی رہے سجدے میں پڑا.
کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں میرے وفاداروں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے تو کیسرا کسرا کو کچل آئے، اور ہم مسلمان ہیں جو غفلت کا شکار ہو گئے۔ بڑھیا دعوتیں کھائی، آپ نے اچھی حاضری بھری، بڑھیا حاضری بھری، سب کی بھرتے ہو، یہ اپنی قوم میں اللہ نے خصوصیت بخشی ہے۔ لیکن وفاداروں، جب کوئی قوم غافل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، تو ہی عذاب کا شکار ہوتی ہے۔ کرونا کی شکل میں ہو، ڈینگو کی شکل میں ہو، کسی اور بلا کی شکل میں ہو، اور وبا کی شکل میں ہو، یاد رکھو اگر غفلت کا یہ عالم رہا، کھلے عالم طور پر کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا میرا جملہ، یوں نہیں کسی اور اعتبار سے، تم میرے اپنے ہو تو خدا رسول کی راہ پہ قائم رہو، ورنہ غفلت کا شکار رہے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، کفن دفن نصیب ہوگا کہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ خدا کی گرفت بڑی سخت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ کیوں تاریخ نہیں، قرآن پڑھو، 400 برس تک نمرود کے سر میں درد نہیں ہوا، آسمان میں تیر چلایا، کہا فرشتوں خود کو تالو تیر بھیجو، میرا دشمن راضی ہو جائے۔ جب اس نے پکڑ کی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، ان بطش ربک لشدید، ایک بڑے مچھر کی ذریعے سے اس کی کھوپڑی کو چھلنی کر دیا۔ کل تک دنیا سجدہ کرتی تھی، آج جوتوں سے سیوا کر رہی ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ بے شک بے شک، غفلت کی وجہ سے یہ بربادی کے حالات ہیں۔ اب رب نے کرم کیا ہے، پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ ہوا ہے اور کس کی آج سے ٹکرائی ہے، پھر رحم کی بات، کرم کی بادل برسے ہیں، پھر یہ لہر آئی ہے، ورنہ ادھر 2-3 سال سے جلسے کام ہو رہے تھے۔ یہ رب کا کرم ہے، اس کا شکر کرو، بس رحمی بادشاہ ہے۔ یہ مانا تو نہیں گا رہے، سیاہ کارے تیرے نام لیوا، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بچی نے بیٹی نے تقریر کتنی شاندار کی، رحمت نے یار، کیسے مہربان آقا ہے ہمارے، اور ہم کتنے نالائق ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، جو رب ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الافراد والارضین، لولا لما خلقت الافلاک والارضین، میرا محبوب نبی تجھے پیدا کرنا مجھے منظور نہ تھا تو میں زمین آسمان پیدا نہیں کرتا۔ لولا لما عزت الربوبیہ، اور حدیث قدسی ہے، اگر تجھے پیدا کرنا مجھے منظور نہ ہوتا میرا نبی، تو میں اپنے آپ کو رب نہیں کہتا دنیا والوں کو کہ میں تمہارا مالک ہوں۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ اس کا پہ کے بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھا، وہ جو نہ تھے نبی پاک، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک محمد رسول اللہ کا نبی کی مجلس سے پاک سجی ہوئی ہے میرے بھائی بھائی، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، جبرائیل فرشتوں کا سردار آیا، اللہ کے نبی میں نے نوح کی امت کو جہنم میں دیکھا، داؤد کی امت کو جہنم میں دیکھا، زکریا کی امت کو دیکھا، ایوب کی امت کو دیکھا، یعقوب کی امت کو دیکھا، شیش کی امت کو دیکھا، الگ الگ نبی ابراہیم کی امت کو دوزخ میں جلتے دیکھا۔ چپ ہو گئے، آگے بولو جبرائیل کو نہیں بولتے۔ مختصر تر حدیث کا مفہوم میرے آقا نے بار بار اصرار کیا، آگے بولو۔ جبرائیل فرشتوں کے سردار ملک صدر کو پتا تھا، بولوں گا تو میرے نبی کے دل قلب نازنین کو، دل پاک کو ٹھیس پہنچے گی، رنج پہنچے گا، غم ہوگا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا آگے بولو، کیا میری امت کو، ہاں میرے آقا آپ کی امت کو میں نے جہنم میں جلتے دیکھا۔ اللہ، میرے آقا اٹھے، مدینہ شریف کی مسجد سے مدینے کی گلیوں سے گزرتے چلے گئے، صحابہ ڈھونڈتے چلے گئے، کہیں پتہ نہیں۔ صحابی ایسے عاشق تھے کہ نماز پڑھیں گے نبی کے پیچھے کہ بے شک بے شک، اللہ کی عبادت ہوگی اور زیارت مدینے والے کا مبارک چہرے کی ہوگی، یہ شوق تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مختصر تر یہ حدیث کا شارٹ کٹ میں مفہوم پوچھا، چرواہے سے پوچھا، بکری چرانے والے سے، یار اے بیٹا چپ، اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے نبی کو دیکھا کہ ہم نہیں جانتے تمہارا نبی کون ہے، مگر ہاں اس نے کہا جب ادھر غار کے اندر وہ پانی بولیں تک ہوگا
गुफा चोर जो भी दड़ा लुकमा देते थे गाली कड़ी हमको सिंधी थे वो मुफ्ती साहब को अल्लाह ने कहा था कि बेनियाज बादशाह जेड़ा वंदे उन्हें सही है। तो कहा मेरी बकरियां चरना छोड़ देती, जब वो रोते हैं तो मेरी बकरियां। एक साहबी पहुंचे खूब रोए और साहबा पूछे अल्लाह के नबी देखो मेरे अजीजों सजदे में क्या तस्बीह पढ़ते हैं बेटा? सजदे में नमाज पढ़ूंगा, सजदे में तस्बीह क्या पढ़ूंगा? सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। जोर से बोलो सुभान रब्बियल आला। सब नबियों ने यही तस्बीह पढ़ी, बेशक हर नबी ने सजदे में तस्बीह यही पढ़ी सुभान रब्बियल आला। इमामों ने, वलियों ने, गौस ने, कुतुब ने, खाजा ने, हर एक ने यही तस्बीह पढ़ी सुभान रब्बियल आला। पाक है वो जात, बुलंद व बाला है। मगर मेरे आका जब सजदे में है, गौर करो, बेशक जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की बख्शिश का उम्मीद रखते हैं, तो शफात करेंगे, हो तो कोसों में पिलाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे, दीदार कराएंगे, रब का करम से अपनी अता से हमें सब कुछ अता करेंगे। मेरे नबी की तस्बीह क्या थी सजदे में? सहाबा ने देखा कि सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ रहे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मेरा रब मेरी उम्मत को मुझे मेरे हवाले कर दे, मुझे दे दे, बख्श दे ताकि मैं जन्नत में साथ ले जाऊं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा पहुंचे, हसन हुसैन भी आ गए, सर उठाओ नारा जान। उम्मत के लिए मेरे नबी बेकरार आंसुओं से तर बतर सब लुढ़क पे पाए, रब हबली उम्मती, मेरा मुदारा मुझे उम्मत के मुखे हिबा कर, मुझे बख्श ताकि उस जन्नत में ले बजा। आखिर सैयद खातून ने जन्नत से कहा कि बाबा सर नहीं उठा रहे। बीबी फातिमा भी आ गई, खूब अर्ज किया हुजूर सर उठाइए, वरना फातिमा चादर ततीर को उठा लेगी, जिस चादर को कभी आसमान के चांद सितारे नहीं देखा, कभी फातिमा के बालों को सूरज चांद नहीं देखा। बेशक फातिमा की कनीज़ों में कहा सर पे रखना अदब इज्जत दीन का मुस्तकबिल, एक परिवार एक बच्ची जिस घर में जाएगी सुधारेगी संवारेगी इंशाअल्लाह। बच्ची जब पढ़ती है तो पूरा परिवार सुधरता है। तो खातून जन्नत तब भी नबी ने सर नहीं उठाया, सर सज्जा में है, आंसू से लड़ियां जारी है, अश्कबारी जारी है, रोना जारी है, हिचकी बंद गई। तो एक इल्तिजा सर सजदे में नबी का रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, मेरा रब मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे, बख्श दे। तो जन्नत आखिर फातिमा ने मजबूर होकर खड़ी होकर चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, फौरन रब की रहमत को जोश आया। वली भाई फरिश्तों का सरदार जिब्राइल आया कि मेरे आका मेरे रब ने फरमा दिया है आपकी उम्मत को बख्शा, फातिमा की चादर नहीं उतारनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे रहमत वाले आका, ऐसे करम वाले आका, ऐसे करम नवाजी वाले दाता, हम ऐसे एहसान फरामोश जफा पैसा बन गए कि उनके नाम का सजदा नहीं करें, उनकी अदा को नहीं अपनाए, उनकी सुन्नतों को, तरीकों को, उनके किरदार को पामाल कर दे। मेरे नबी ने फरमाया कुर्रत ऐनी का फी सलात, मेरी आंख नमाज में है, यानी मुझे बेइंतहा खुशी होती है जब मेरा उम्मती अल्लाह की बंदगी करता है। कुर्रत ऐनी फी सलात, और सलात मेराजुल मोमिनीन, ये भी मेरे नबी की हदीस। नमाज मोमिन की मेराज, और सलात मिफ्ताहुल जन्नत, ये भी नबी की हदीस। नमाज जन्नत की कुंजी है। जब तुम मेराज नहीं चाहते, जन्नत की कुंजी नहीं लेना चाहते, नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाना चाहते, तो कैसे मुसलमान को बताओ मुझे। वो नबी रातों भर रोए, कभी उम्मत को नहीं भुलाए। और उम्मत का आलम क्या है मेरे अजीज? जुमा पढ़ते हैं कितने लोग? हाथ खड़े करो। जुमा नहीं पढ़ते, जुमा नहीं पढ़ते हो? पढ़ने वाले के खड़े ऐसे कई होंगे जो जुमा भी नहीं पढ़ते। एक जुमा हज मकबूल का सवाब रखता है। बहुत अच्छा। ये ठोस हदीस है, खाने मुताला जिस बुजुर्गों का है उनसे पूछो। मेरे अजीजों, कोई हंसने का मौका भी मिलना चाहिए। चुटकुले वुटकुले हमको मुफ्ती साहब किबला को आते नहीं है, वरना लोग हंसा के टेम पूरा कर देते थे।
ایسے مہربان آقا کے یار امتی ہو سائیں تاج کی تقریر میں ہے پاسا جو متو تھوڑو خراب تھی تو ہے جیسا کہ پٹھے تے مضبوط تھوڑی طاقت ہوتی کرنا اوپر اپنی اپنے غوث پاک کے مرید ہے حضور پاک کے امت نہیں حضور پاک کا فرمان ہے بڑے بڑے گنہگار میرے لیے غوث پاک نے بھی کہا کہ شیخ نجیب الدین سہروردی بیٹھے تھے پوچھا آپ کی مریدوں میں تو نیکوکار بدکار سب ہوں گے کہا بھائی نیک ہے تو میرے لیے طاقت بنیں گے گنہگاروں کے لیے میں ہوں تو مانا گنہگار ہے مگر اتنے غافل نہ بنے اتنے غافل نہ بنے کہ اللہ کا کوئی عذاب آ کے ہم کو گھیر اللہ انشاءاللہ اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے میری تقریر کا منبع نچوڑ یہی ہے گھر بس پاک صاف رہو اللہ کے واسطے بے شک استغفار علی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو ہی میں مجھے یاد کرو گے اس کا ڈائریکٹ فرمان ہے فذکرونی اذکرکم بے شک تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اب میں ستا ستا اللہ یاد کرا التجا کرا توبہ کرا دعا کرا ایک کانٹیکٹ ہے رابطہ ہے ایک اللہ سے اپنا رشتہ بنا ہوا ہے وہ دیکھ رہا رب کہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے بے شک سے بات کر رہا یہ حقیقت ہے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے اللہ سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے بے شک وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں وہ زیادہ قریب ہوتا ہے قربت کے راستے ہیں نزدیکی کے راستے یہ ہے اور یوں بھی اللہ کو آپ یاد کرو گے تو رب بے نیاز بادشاہ ہے بے نیاز اتنا ہے میرے عزیزوں کہ اس کی رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے یار بے شک حدیث کی روشنی میں چیزیں کچھ یاد رکھو کہیں آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ بے من سے کبھی مت تقریر سننا بے من سے کبھی عبادت مت کرنا بے من سے کبھی روپیہ بھی مت دینا جو دینا جو نیک کام کرنا دل سے کرنا ایک حصہ اللہ نے ماں کو محبت دی ہے بے شک ماں کی ممتا کو جس نے دیکھا ہے وہ سمجھتا ہے ماں کی محبت کا عالم کیا ہے بے شک نہیں نہ میری دلہن کے چکر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں تفسیر مولانا روم علیہ رحمان کہ اس نے کہا تیری ماں کا کلیجہ لکھا وہ گیا رات کو بوڑھیا کو کاٹ کے کلیجہ کاٹ کے روانہ ہوا ٹھوکر لگی گرا تو روایت میں آتا ہے کہ تیرے کلیجے سے آواز آئی میرے جگر کا ٹکڑا تجھے تکلیف تو نہیں آئی چوٹ تو نہیں لگی ماں کا کلیجہ بول رہا ہے سمجھنے جس کی ماں کوشش کو کریں اللہ نے محبت کا ایک حصہ دیا ہے اس رب نے 99 حصہ محبت خود اپنے پاس رکھی ہے واہ 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 وہ اپنے بندوں میں کتنا مہربان ہے آپ غور کرو آج ہم بھول گئے میرے عزیز عالم نے ایسا جلسہ کیا قاری نے ایسا جلسہ کیا احمد نے ایسا جلسہ کیا وکیل صاحب نے ایسا کیا ولی نے ایسا فنکشن کیا اس نے ایسا کیا اس سے بڑھ کے میں کروں گا اس سے بڑھ کے میں کروں گا اپن تھوڑا ایک دوسرے کے ٹکر میں چلتے نہیں چلتے بے شک چلتے نہیں آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے آپ کو تو میں تمہیں ایک نبی کی مجلس اور نبی پاک کی حدیث نبی پاک کی سونی محفل کی بات بتاتا ہوں قرآن میں بھی ہے فاستبقوا الخیرات تم آگے بڑھو آگے بڑھو اس پہ غور کرنا نبی پاک کی محفل سجی ہوئی میرے عزیز ولی بھائی رحمت والے آقا رحمت و نور کے ماحول میں مسکرا رہے گی سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان جیسے اللہ آپ بیٹھے ہو ایسے نبی کی پاک کی محفل ہم آپ گنہگار ہیں ایسے نبی پاک کے صحابی بیٹھے ہیں ساری محفل بقعہ نور بنی ہوئی ہے بے ہر شک صحابی کا چہرہ درخشاں ہے میرے آقا فجر کی نماز کے بعد بیٹھے صحابہ میں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے علی بھی ہے طلحہ بھی ہے سعد بھی ہے سعید بھی ہے زبیر بھی ہے بے حساب صحابہ بیٹھے ہیں فجر کی نماز کے بعد غور سے سنو میرے آقا نے پوچھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے آڈیڈی میج فجر کی نماز کے فوراً بعد سلام پھر کے دعا کے بعد نبی پاک نے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا واہ تمام صحابہ خاموش ہاتھ نیچے ہے ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا سبحان اللہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس واہ صدیق کے لیے خدا کا رسول رسول بس بے شک بے شک فجر کے بعد دوسرا دن آیا پھر نماز ہوئی دعا ہوئی میرے آقا بیٹے صحابہ تشریف فرمائے میرے مصطفیٰ نے پوچھا فجر کے فوراً بعد کہ صدقہ کس نے کیا خیرات کس نے کی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ فجر میں
उठिए फटाफट भजे जी थी नमाज पढ़ पहुंचे तो मस्जिद असूर सु अंधारे अंदर के खैरात करे। सब साहबा के हाथ नीचे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह मैंने खैरात की, सदका किया। बहुत अच्छा। मेरा पोता उठ गया था फजर में, उसने जिद की दादा भूख लगी है तो मैंने 2 रोटी बनाई। हदीस पाक है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मैंने पोते को खिलाई, एक रखी थी कि फजर सुबह सुबह एक साहिल आ गया, उसको दे दी मेरे आका। वाह वाह, बेशक। उमर चीख पड़े या रसूलल्लाह, अबू बकर कभी के आगे बढ़ने ही नहीं देते। आहा। तीसरा दिन आया, फजर की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुआ के बाद मेरे आका मुस्कुराए के दो सुभान अल्लाह। एक हल्की सी मुस्कान के चलता मुस्कुराना। तो बरनी के शान मंदिर किसी की मेरा सूफी बेटा, वो मुस्कुराई, दासी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा में गुलिस्तान बना दिया। आज मेरे आका ने पूछा, फजर की नमाज के फौरन बाद फजर पड़ी मस्जिद नबवी नबी पाक के पीछे, और दुआ के बाद मेरे नबी पूछते हैं बीमार की बीमार कुर्सी करने कौन गया, इयादत करने कौन गया। हम जिसको कुछ समझते नहीं है, सुबह जाओगे बीमार का सुख पूछने तो शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं बख्शिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई शादी नमाज का पचे पाके जी खैरियत लाए, मिजाज लाए, नींदा नहीं कि भी तबीयत ठीक है ना, भाई साहब की तबीयत पूछे आता, तो शाम को जाएंगे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते मलक सगोर पाने लाए दुआएं बख्शिश करना। खुदा ने एक ही मोहब्बत में दे दिया यारों सब कुछ। बेशक। खुदा ने एक ही मोहब्बत में दे दिया है सब कुछ। करीम का कर्म बेश। क्या कहना। तो मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा है, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। आप सवाब कब समझते हो? किसी का मिजाज पूछने जाना, तबीयत पूछने के लिए जाना, कितने मतलब साईं तबीयत ठीक है ना, मजा में सुख पूछ रहा है, तो कितना सवाब मिलता है मालूम है? बोलो। अपन गुनहगार अपने लिए 70,000 फरिश्ते दुआ की बख्शिश करें। आमीन। अपना नसीब तो है ही यार, है कि नहीं? बोलो। किस्मत के धनी है, मगर क्या करे, शैतान जालिम घात में है, अच्छे अमल करने नहीं देता है। वरना हम तो वो थे यार भली, हमको तो फरिश्तों ने सजदे किए यार। बेशक बेशक। तीसरे दिन मेरे नबी ने पूछा बीमार का सुख पूछने कौन गया, इतो जल्दी केर वजह सके तो सबे भी समझाना को फजर का कोई मारू को वंशन में जाना। तो मेरे आका के सहाबा सब खामोश है, अबू बकर सिद्दीक ने हाथ करके दोनों हाथ उठाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने हाथ उठाया, या रसूल अल्लाह मैंने मिजाज पुरसी की। कहा कैसे सिद्दीक? फजर के अभी नमाज पढ़ने अंधेरे अंधेरे में किसका मिजाज कुर्सी करने गए थे? मेरे दोस्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ईशा के बाद फौरन सोते हैं, तहज्जुद के बाद वो सोते नहीं है, फजर अव्वल वक्त में सुबह पढ़ते। मैं जब निकला तो दरवाजे के करीब खांसने की आवाज आई, तो मुझे पता था कि अब्दुर्रहमान खलील चल रहे हैं। तो मैंने दरवाजे में कुंडी बजाई, उनकी मिजाज कुर्सी की वो ठीक थे आका। उमर की चीख निकल गई। सुभान अल्लाह। तीनों सवाल भी मुख्तलिफ, जवाब भी मुख्तलिफ। बेशक। जब मार देने की बारी आई